بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ اللہ رب العزت نے مسائل کا حل اعمال میں رکھا ہے، اور اعمال اللہ رب العزت نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ہمیں دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب اعمال کو کر کے دکھایا ہے۔ تو جو انسان اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ بندہ سکون میں رہتا ہے۔ کوئی آفت، مصیبت، پریشانی آ بھی جائے تو بے چین نہیں ہوتا، ہر حال میں اللہ رب العزت پر راضی ہوتا ہے اور سکون ہوتا ہے دل کو۔ ہمارے دلوں کو سکون کیوں نہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے دور ہیں، ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ وظیفہ کریں، کوئی عمل کر لیں، کوئی تعویذ لے لیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، ہمیں اللہ سے تعلق نہ جوڑنا پڑے۔ حالانکہ اللہ سے تعلق جوڑنا ان سب چیزوں سے آسان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے اس مبارک کلام کو سنیں، شروع میں درود پاک پڑھ لیا کریں، اور اس مبارک کلام کو سن کر آخر میں پھر دعا کیجئے گا اور درود پاک پڑھیے گا۔ اللہ رب العزت سارے مسئلے حل فرما دیں گے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا زیادہ سے زیادہ کیا کیجئے۔ اس لیے کوشش کیجئے جب تک میرا نیکسٹ وظیفہ اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ نہ ہو، تب تک آپ مستقل ہر وظیفہ، ایک نماز، دو نماز، تین نماز مصلی پر بیٹھ کے سنیں، دعا کریں، اٹھ جائیں، تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کی ضرور پریکٹس کیجئے۔ اللہ رب العزت کے مبارک کلام کو سن کے دعا ضرور کیا کیجئے، اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور دونوں چینلز پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ رب العزت سارے مسئلے انشاءاللہ حل فرما دیں گے۔ سبسکرائب کی شرط صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو کرنا آتا ہے، جن کو سبسکرائب کرنا نہیں آتا وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا مقصد صرف آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے۔ آپ سبسکرائب کریں گے، بار بار کلام الہی کو سنیں گے، جب آپ کے سامنے نوٹیفیکیشن آئے گا ظاہر سی بات ہے تو دل کر ہی آتا ہے، تو مسئلے بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.